محترم ناظرین السلام علیکم۔ میری ساس رات ہوتے ہی میرے کمرے میں آ جاتی اور کہتی کہ میرا بیٹا آج گھر نہیں آئے گا، اور پھر وہ میرے کمرے میں ہی سو جاتی۔ لیکن جس دن میری ساس میرے ساتھ سوتی تھی اس رات مجھے بہت گہری نیند آتی تھی۔ اگلی صبح میں اپنے شوہر کو دیکھ کر شک میں پڑ جاتی تھی، کیونکہ وہ تو گھر میں ہی تھے۔ ایک رات جیسے ہی کمرے میں ساس آئی تو میں سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ میرا نام نور فاطمہ ہے۔ میں آج آپ لوگوں کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کو سن کر یقیناً آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ کیا بھلا کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے تھا جیسا میرے ساتھ ہوا؟ بلکہ میں تو دعا کرتی ہوں کہ جیسا میرے ساتھ ہوا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت لاڈ پیار سے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور پھر میری شادی ایک ایسے خاندان میں کر دی جہاں پر میرے ساتھ وہ ہوا جس کے بارے میں نے کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ شادی کر کے جب اپنے سسرال گئی تو پہلی رات کو ہی عجیب بے چینی ستا رہی تھی۔ میرا سر بہت درد سے بھاری ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے دل و دماغ پر بہت سارا بوجھ سوار ہو۔ نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا، اور ایسا کب سے ہو رہا تھا؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اب جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو یہ سب کچھ میرے ساتھ میری شادی کے پہلے دن سے ہی ہوتا چلا آ رہا تھا۔ سسرال میں تو میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ میرے سسرال کے لوگ ہی مجھے پاگل بنانا چاہتے ہیں، مگر یہ لوگ ایسا کیوں کریں گے؟ میں تو اپنے سسرال والوں کو شادی سے پہلے کبھی بھی نہیں جانتی تھی، اور میری ساس اپنے بیٹے کا خود ہی میرے گھر رشتہ لے کر آئی تھی۔ میں جب ساری باتیں سوچنے بیٹھ جاتی تو میرا سر درد سے بہت زیادہ بھاری ہو جاتا تھا، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کب میں ہوش میں ہوں اور کب میں بے ہوشی کی حالت میں ہوں۔ میرا دل و دماغ اس طرح کا ہو گیا تھا کہ اس چھوٹی سی عمر میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے اب اور کیا کیا سہنا پڑے گا، کیونکہ میری شادی 18 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ میں اپنے ہوش میں نہیں تھی، اور میں کیا کرتی تھی کیا نہیں کرتی تھی میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی کے کنٹرول میں ہوں، مجھے کوئی اور چلاتا ہے۔ میری چابی کسی دوسرے کے ہاتھ میں موجود ہے جو مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلاتا رہتا ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کون ہے جو میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے اور میرے سامنے کیوں نہیں آتا۔ میں نے تو اپنی ساری زندگی کبھی کسی کا برا نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی کسی کے ساتھ غلطی سے بھی غصے والا سلوک کیا تھا، کیونکہ میں بچپن ہی سے بہت ہنس مکھ تھی اور ہر کسی کے ساتھ ہنسی خوشی سے بات کیا کرتی تھی۔ اس لیے میرے سارے رشتہ دار اور دوستوں کو میرا سلوک بہت اچھا لگتا تھا۔ لیکن شادی کے بعد تو میں پوری طرح سے بدل کر رہ گئی تھی۔ میری ہنسی تو نہ جانے کہیں ختم ہی ہو گئی تھی۔ کہنے کے تو میرے سسرال کے لوگ تھے، مگر میں ان اجنبی لوگوں کے بیچ خود کو اکیلا محسوس کرتی تھی۔ مجھے اپنا کوئی ہوش بھی نہیں رہتا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میرے دن کیسے گزر رہا ہے اور راتیں کیسے گزر رہی ہیں۔ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی جب میری ساس مجھ سے کوئی سوال جواب کرتی تو میں بڑی حیرانی اور پریشانی سے اپنی ساس کی طرف دیکھتی رہتی تھی، اور انہیں دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ میری نند آپس میں چوری چپکے نہ جانے کیا باتیں کرتی رہتی تھی۔ جب بھی میں ان کے قریب جاتی تو وہ لوگ ایسا سلوک کرتے تھے جیسے کچھ جانتے ہی نہ ہوں۔ ادھر میرے شوہر کا سلوک بھی میرے ساتھ اکھڑا اکھڑا سا رہتا تھا۔ میرا شوہر جب بھی میرے قریب آتا تو میں اس سے دور ہو جاتی اور رونے پیٹنے لگ جاتی تھی۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی تھی۔ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اپنے شوہر حماد کو دیکھ کر ایسے ریئیکٹ کیوں کرتی ہوں۔ میرا شوہر مجھے بار بار پوچھ کر تھک جاتے کہ کیا پریشانی ہے اور تم کیوں رو رہی ہو، مگر میں انہیں کوئی بھی جواب نہیں دیتی تھی۔ میرا شوہر میری ایسی حرکتیں دیکھ کر مجھ سے طرح طرح کے سوال کیا کرتا کہ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ میرے ساتھ تم خوش نہیں ہو کیا؟ میرے ساتھ زبردستی شادی کروائی گئی ہے؟ اور میں ہر بار اس کے سوالوں پر انکار میں سر ہلا دیا کرتی تھی کہ کہیں میرے شوہر کے دل میں کوئی شک پیدا نہ ہو جائے تو میں ٹھیک رہتی تھی۔ لیکن جب میرا شوہر میرے قریب آتا تو نہ جانے مجھے کیا سے کیا ہو جاتا تھا۔ میرا سر درد سے پھٹنے لگ جاتا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے پورے جسم کے اندر جان ہی نہیں ہے۔
ابھی میری شادی کو صرف 1 ڈیढ़ مہینہ ہی گزرا تھا اور یہ سب کچھ اس 1 ڈیढ़ مہینے کے اندر اندر ہی ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ یہ سب عجیب عجیب باتیں میرے ساتھ شادی کے پہلے دن سے ہی ہو رہی تھیں۔ میں کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک طرف سے میں اپنے شوہر کی طرف سے بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا تھی اور دوسری طرف یہ سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ بھلا مجھے کیا ہو جاتا ہے، اور ایک طرف میری ساس نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا تھا۔ ایک تو میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، اوپر سے میری ساس مجھے کوئی نہ کوئی کام بتاتی رہتی تھی۔ میرا شوہر تو ناراض ہو کر گھر سے باہر چلا جایا کرتا تھا۔ میرے شوہر کے جاتے ہی میری ساس کمرے میں آئی اور کہتی کہ میرے کمرے میں جا کر ذرا اپنے سسر جی کے پاؤں تو دبا دو، میں تو اب بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے ہاتھوں میں اب زیادہ جان نہیں بچی ہے۔ اپنی ساس کی یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی تھی۔ مجھے بڑی شرم آئی تھی کہ بھلا مجھے اپنے بوڑھے سسر کے پاؤں دبانے ہوں گے۔ ویسے تو کوئی بات نہیں تھی، وہ میرے باپ کے جیسے ہیں، لیکن ابھی میں نئی نویلی دلہن تھی اور پھر میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میں اپنی ساس کے کہنے کے مطابق اپنے سسر کے کمرے میں چلی جاتی تھی تو ان کے پاؤں بھی دبانے شروع کر دیتی تھی۔ مجھے اپنے سسر کے کمرے میں گئے ہوئے 10 یا 15 منٹ ہی گزرتے تھے، تبھی میری ساس جوس کا گلاس لے کر آتی اور کہتی کہ یہ جوس پی لو، پاؤں دباتے دباتے تم تھک گئی ہوگی۔ ویسے بھی تو میں تھک تو جاتی تھی، کیونکہ میں اپنے اندر بہت کمزوری محسوس کرتی تھی، اس لیے میں اپنے ساس کے ہاتھ کا بنا ہوا آم کا جوس پی لیتی تھی۔ اب میں روزانہ اپنے سسر کے پاؤں دبانے کمرے میں جاتی تو میری ساس میرے لیے جوس کا گلاس لے کر آ جاتی تھی، لیکن جیسے ہی اس جوس کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگاتی تو مجھے جوس کے اندر سے بڑی عجیب و غریب سی سمیل جی آتی تھی۔ ایسی کڑوی سمیل، ایسا لگتا تھا جیسے جوس کے اندر کسی طرح کی کوئی دوائی ملائی گئی ہو۔ میں اپنی ساس کو منع بھی کرتی تو وہ کہتی کہ پی لو، بڑے پیار سے تمہارے لیے بنا کر لے کر آئی ہوں۔ ان کی اتنی اچھی بات سن کر مجھے پینا ہی پڑ جاتا تھا، لیکن جوس پینے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے ایک عجیب طرح کا نشہ چڑھنا شروع ہو جاتا تھا اور پھر مجھے کچھ ہوش بھی نہیں رہتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوا۔ صبح میری آنکھ کھلتی تو میں اپنے کمرے میں موجود ہوتی تھی۔ مجھے یاد نہیں آتا تھا کہ میں کب اور کیسے اپنے کمرے تک چلی آئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ میرے پیٹ اور ٹانگوں میں بھی بہت زیادہ درد ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے نہ جانے رات بھر میں نے کیا کیا ہو۔ ہر صبح میری ساس کمرے کے اندر آتی اور کہتی کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا، اپنا دھیان رکھنا اور وزن مت اٹھانا۔ میں اپنی ساس کی اس بات کا مطلب سمجھتی ہی نہیں تھی، نہ جانے وہ اس طرح سے مجھ سے کیوں کہتی تھی۔ اپنی ساس کی حرکتیں مجھے کچھ عجیب و غریب سی لگنے لگ گئی تھیں۔ میں اپنے میکے میں تو بہت زیادہ بولتی تھی، لیکن جب سے میری شادی ہوئی تھی مجھ سے زیادہ کسی سے بات چیت ہی نہیں کی جاتی تھی۔ ایک دن میں کچن میں گئی تو میں نے دیکھا کچن میں پپیتے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک پپیتا اٹھا کر اپنے کھانے کے لیے کاٹنا شروع کر دیا تھا، تب ہی میری ساس کچن میں آ گئی اور آتے ہی انہوں نے فوراً میرے ہاتھ سے پپیتا چھین لیا اور کہنے لگی یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم اسے نہیں کھا سکتی۔ یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ بھلا میں پپیتا کیوں نہیں کھا سکتی تھی؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ایک رات میں نے یہ سب جاننے کی بہت کوشش کی، بھلا میں جوس پی کر بے ہوش کیسے ہو جاتی ہوں۔ جب میں پھر سے اپنے سسر کے کمرے میں ان کے پاؤں دبانے گئی اور میری ساس جوس لے کر آئیں تو میرا جوس پینے کا من نہیں کر رہا تھا اور میں نے وہ جوس اپنے سسر کی نظر بچتے ہی ان کے بیڈ کے نیچے پھینک دیا تھا اور پھر میں بے ہوشی کا ناٹک کرنے لگ گئی تھی۔ اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا اسے دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، میری خوبصورتی کے چرچے جگہ جگہ پر تھے۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ میں بہت زیادہ ہنس مکھ بھی تھی۔ میرے کچھ رشتہ دار تو کہتے تھے کہ یہ لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کی بھی مالک ہے، کوئی بھی اگر اس سے بات کرے تو کرتا ہی چلا جائے، کیونکہ اس کے بات کرنے کا انداز بھی بہت اچھا اور نرالا ہے۔ میں کہیں بھی جاتی تو مجھے نظر ہو جاتی تھی، اس لیے مما پاپا نے میرا گھر سے نکلنا بہت کم کر دیا تھا۔ جو بھی مجھے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا اور میری تعریف کیے بنا نہیں رہ پاتا تھا۔
مجھے بھی اچھا لگتا تھا کہ لوگ مجھے دیکھتے ہی میری تعریفیں کر دیا کرتے تھے۔ میرے خوبصورت ہونے کی وجہ سے جلدی ہی میرے رشتے بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ہائی اسٹڈی مکمل کر کے قابل انسان بن جائے، اور میں بھی ایسا ہی چاہتی تھی، لیکن شاید میرا زیادہ خوبصورت ہونا میرے لیے ایک مصیبت بن گیا تھا۔ میں جہاں بھی جاتی، لڑکے مجھے گھور گھور کر دیکھ اور میرا پیچھا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے۔ میں اس ٹائپ کی لڑکی ہرگز نہ تھی، اس لیے کبھی بھی میں نے کسی بھی لڑکے کے پرپوزل کا رپلائی نہیں دیا تھا۔ پھر ایسے لوگوں اور اتنے زیادہ رشتوں سے تنگ آ کر میرے پاپا جان نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، اور میں بھی ان ساری باتوں سے ویسے بھی بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ اس دنیا میں خوبصورت ہونا بہت بڑا جرم ہے۔ میں سوچتی تھی کہ کاش میں ایک نارمل سی شکل والے لڑکی ہوتی تو شاید مردوں کی نظریں اس قدر بچنا نہ پڑتا اور میرے لیے زندگی بھی اتنی مشکل نہ ہوتی۔ مگر مجھے کیا پتہ تھا، یہ تو میری زندگی میں آنے والی مشکلوں کی شروعات ہے، آگے چل کر تو میری زندگی اور بھی زیادہ مشکلیں آنے والی ہیں۔ پھر ایک دن میرے گھر پر ایک ایسے لڑکے کا رشتہ آیا جنہوں نے اپنے بیٹے سے شادی کروانے کے لیے میرے ماں باپ پر بہت ہی زیادہ دباؤ ڈالا ہوا تھا۔ اب ماں باپ نے میرے اتنے زیادہ رشتے آنے پر اور لڑکے والوں کے اتنے زیادہ ضد کرنے پر اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، قبول کر لیا۔ میرے لیے کافی ایسے رشتے تھے جو میرے لیے پرفیکٹ نہیں تھے، اور میرے بابا جانی میری کم عمر دیکھتے ہوئے ان رشتوں کو انکار کر چکے تھے۔ لیکن اب جو یہ رشتہ میرا آیا تھا، یہ لڑکا بہت اچھا تھا۔ اس کا نام حماد تھا اور اس کی فیملی بھی بہت اچھی تھی۔ حماد کی ماما اور اس کی بہن میرے ماما پاپا سے رشتہ کے لیے بہت زیادہ ضد کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں ہر چیز موجود ہے، ہمیں جہیز بھی نہیں چاہیے، اگر آپ لوگ چاہیں تو ہمارے گھر آ کر دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ میرے ماں باپ کو ان کی اس طرح کی باتوں سے لگا شاید یہ اچھے لوگ ہیں اور ہماری بیٹی یہاں پر خوش و خرم رہے گی، اس لیے میرا حماد کے ساتھ رشتہ پکا ہو گیا۔ اور پھر میری مما کا بھی کہنا تھا کہ ہم اس سے پہلے بھی اپنی بیٹی کے کافی سارے رشتے ٹھکرا چکے ہیں، کیا پتہ ہماری بیٹی اس گھر میں زیادہ خوش رہے۔ اور ویسے بھی پہلے کے زمانے میں بھی تو کم عمر کی لڑکیوں کو شادی کر ہی دی جاتی تھی، ساری لڑکیاں آسانی سے ایڈجسٹ کر لیتی تھی۔ اب کے دور میں لڑکیوں کی شادی زیادہ عمر میں ہوتی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ جو لڑکیاں ٹھیک سے ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی، اور پھر اگر ہماری بیٹی بھی دوسری لڑکیوں کو اپنے سسرال میں لڑتا جھگڑتا دیکھے گی تو وہ بھی ایسا ہی کرے گی۔ اس لیے تو میں کہتی ہوں کہ جلد سے جلد ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر میں ایڈجسٹ ہو جائے اور خوش و خرم رہے۔ میں تو ابھی پڑھنا چاہتی تھی، ان سب باتوں کی وجہ سے میرے ماں باپ کو میری شادی کی بہت زیادہ جلدی ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو اگر میرا شوہر اچھا ہوا تو پھر مجھے اور کیا چاہیے بھلا۔ ویسے بھی ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اچھا ہو اور اس کا خیال رکھے، بس مجھے بھی یہی سب کچھ چاہیے تھا۔ میرا شوہر دیکھنے میں تو بہت خوبصورت تھا کیونکہ میں نے اس کی تصویر دیکھی ہوئی تھی، پر اس کی نیچر، اس کی عادات کے بارے میں ابھی مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اس طرح سے تو پہلے تو میری منگنی حماد کے ساتھ ہوئی تھی۔ جس دن میری حماد کے ساتھ منگنی ہوئی، میری نند نے مجھے بتایا تھا کہ بھیا نے آپ کو پہلے پسند کیا تھا، تبھی تو انہوں نے اپنے گھر پر آپ کے لیے بہت زیادہ ہنگامے کیے، تب جا کر آپ کا رشتہ ہوا ہے۔ بھیا نے تو آپ کو کہیں شادی میں دیکھا اور تبھی سے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ میری بیوی تو یہی لڑکی بنے گی۔ انہوں نے آپ کے گھر رشتہ بھیجنے کے لیے ماما پاپا پر بہت زیادہ زور ڈالا تھا کہ فوراً ہی اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر چلے جاؤ، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بھیا کو تو آپ سے ہی شادی کرنی تھی، اور بھیا اتنے زیادہ خوش ہیں تو ان کی خوشی کے ٹھکانے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کا رشتہ لے کر آ گئے تھے۔ میری نند ہنس ہنس کر مجھے یہ سب کچھ بتا رہی تھی، اور میں بھی یہ سن کر دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی کہ کیا میرا ہونے والا شوہر مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ مجھے دیکھتے ہی اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ یہ سب سن کر تو میرے دل میں محبت کے کئی سارے دیے ایک ساتھ جل اٹھے تھے۔ میں اپنے آنے والی زندگی کے سہانے خواب آنکھوں میں سجانے لگ گئی تھی۔ یہ احساس بہت ہی خوبصورت
خوشی دینے والا ہوتا ہے کہ آپ کا ہونے والا شوہر آپ کو حد سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ پھر میری نند نے مجھ سے میرا موبائل نمبر لے لیا۔ میری شادی کی ڈیٹ بھی جلدی ہی فکس ہو گئی تھی۔ منگنی کے کچھ دنوں بعد ہی میرے شوہر نے مجھے کال کی، اور اس طرح سے میں اپنے ہونے والے شوہر سے کافی دیر تک پیار بھری باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ سچ میں مجھے بہت پسند تھے، ان کی باتیں بہت اچھی تھیں اور وہ میری بہت عزت کرتے تھے۔ وہ مجھ سے دیوانوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ اس طرح سے کچھ دنوں بعد میری شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی، کیونکہ میرے شوہر کو شادی کی بہت زیادہ جلدی تھی اور وہ بہت پڑھے لکھے بھی تھے۔ ان کی اچھی جاب تھی، ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، اس لیے انہوں نے جہیز لینے سے بھی صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے صرف تمہاری خواہش ہے، تم میری زندگی میں آ جاؤ تو میں سمجھوں گا کہ اللہ پاک نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے ماں باپ غریب تھے، میرے ماں باپ نے میری شادی کا بہت دھوم دھام سے کی تھی، کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی نہیں تھی۔ میرے پاپا جان تو مجھے اچھے سے اچھا جہیز بھی دیتے، لیکن حماد کی فیملی نے صاف انکار کر دیا، منع کر دیا کہ ہمارے سارے رشتہ دار بھی حماد کی فیملی کی بہت تعریفیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نور کو بہت اچھا سسرال ملا ہے، مگر مجھے اندر ہی اندر نہ جانے کیوں گھوم رہی تھی کہ جب مجھے صرف حماد سے مطلب ہونا چاہیے تھا، حماد تو ہمیشہ مجھ سے اچھے طریقے سے بات چیت کرتے تھے۔ لیکن جب میں رخصت ہو کر اپنے سسرال جانے لگی تو میں نے ان کی ساری بے تکی باتوں کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیا اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے لگ گئی تھی۔ میری شادی حماد کے ساتھ ہو گئی۔ رخصت ہونے کے بعد میں اپنے سسرال میں آ گئی تھی اور سارے مہمانوں کے بیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ لال رنگ کے لہنگے میں دلہن بنی میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری لگ رہی تھی۔ سب لوگ میری تعریفیں کر رہے تھے۔ جس نے بھی مجھے دیکھا میرے شوہر کا نام لے کر فوراً ہی کہا کہ حماد کی تو لاٹری لگ گئی ہے، اسے اتنی خوبصورت بیوی مل گئی ہے۔ اوپر سے میں پارلر والی سے تیار ہوئی تھی، اس لیے میرے فیس پر اور بھی زیادہ گلو رونق آ گئی تھی۔ پھر مجھے میرے کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ اب مجھے کمرے میں جانے کے بعد اپنے دولہے کا انتظار تھا۔ مجھے پتہ تھا حماد مجھے بہت پسند کرتے ہیں اور میں چاہتی تھی کہ میرا گھونگھٹ اٹھاتے ہی میرا شوہر میرا یہ حسین روپ دیکھتے ہی مجھ پر اور بھی زیادہ فدا ہو جائے۔ لیکن میرے شوہر کے آنے سے پہلے ہی کمرے میں میری ساس آ گئی تھی اور میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے دیکھا میری ساس گلاس میں پانی لے کر آئی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بہو پانی لے لو، میں تمہارے لیے بھی پانی لے کر آئی ہوں، جبکہ میں نے دیکھا تھا کہ کمرے میں پانی اور شیشے کا گلاس پہلے سے ہی موجود تھا۔ اب میری ساس اتنے پیار سے لے کر آئی تھی تو میں نے پانی پی لیا تھا، اور پھر مجھے پیاس بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس کے ہاتھ کا دیا ہوا پانی پی لیا تھا۔ اس کے بعد ایک یا دو باتیں اور کرنے کے بعد میری ساس کمرے سے چلی گئی تھی، لیکن پانی پیتے ہی مجھے عجیب سا لگنے لگا تھا۔ میرا دماغ بہت زیادہ گھومنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے میرے کمرے میں کوئی آیا ہے۔ میرے شوہر ہی کمرے کے اندر آئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا، پھر وہ بیڈ پر میرے قریب بیٹھ گئے تھے۔ لیکن حماد کے کمرے میں آتے ہی مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگ گئی تھی۔ میرا جسم بری طرح سے کانپنے لگا تھا۔ نہ جانے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا۔ پہلے تو میرے شوہر نے مجھ سے ایک دو باتیں کی، اس کے بعد انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے ٹچ کیا، اچانک ہی مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، میں نے انہیں دھکا دے کر خود سے دور کر دیا تھا۔ حماد اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ اتنا غلط بھی کر سکتی ہوں۔ اچانک اس طرح دھکا دینے پر حماد بیڈ سے نیچے گر گئے اور حماد بڑی حیرانی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک مجھے کیا ہو گیا ہے اور میں ایسا کیوں کر رہی ہوں۔ میں اپنے آپ کو بہت روکنا چاہ رہی تھی، لیکن بس خود پر کنٹرول نہ کر سکی۔ میں تو نہ جانے کب سے اپنے شوہر سے ملنے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اچانک سے مجھے یہ کیا ہو گیا؟ میرے شوہر نے کھڑے ہو کر پھر سے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے نور؟ پھر سے انہوں نے مجھے ٹچ کیا۔
تو اب کی مار میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب میں ہوش میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بیڈ کے چاروں طرف گھر کے سارے مہمان موجود تھے، اور ساری عورتیں میرے بارے میں نہ جانے کس کس طرح کی باتیں کر رہی تھیں۔ ایک عورت کہتی ہے کہ دلہن ہے بھی تو اتنی خوبصورت، اس لیے تھوڑا سا ڈر رہی ہے۔ عورتوں کی ساری باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ میں نے اپنی نند سے کہا، پلیز ان عورتوں کو یہاں سے باہر لے جاؤ، مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ میری نند سارے مہمانوں کو کمرے سے لے کر باہر چلی گئی تھی، اور تب میری جان میں جان آ گئی تھی۔ پھر جب میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور دوبارہ سے نور کے کمرے میں اندر آئی اور پیار سے انہوں نے مجھ سے بات کی اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جیسے ہی تھاما اور کہا، نور تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تمہاری طبیعت خراب ہو رہی تھی تو تم مجھے پہلے بتا دیتی۔ تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، تمہیں نظر لگ گئی ہوگی۔ مجھے تو تمہاری تعریف کرنے کا، تمہیں جی بھر کے دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب دیکھ لیتا ہوں۔ حماد بہت زیادہ شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ میں دعا سے بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر پھر سے میرے اوپر نہ جانے کیا سے کیا ہو گیا، اور دوبارہ سے میں نے حماد کو دھکا دے دیا تھا۔ وہ زمین پر جا کر گر گئے تھے۔ پھر سے میرے کانوں میں ساتھ وہی سب کچھ ہوا۔ میں اس کنڈیشن کو کوئی نام بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ اس بار کی حرکت سے حماد کو بہت غصہ آیا۔ وہ دروازہ پٹک کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ میں اپنی اس گندی عادت پر بہت زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی اور رونے لگ گئی تھی۔ وہ رات تو میری روتے روتے گزر گئی تھی۔ اگلے دن دوپہر تک سارے مہمان بھی ہمارے گھر سے چلے گئے تھے۔ اس دن کے بعد اب ہر دن ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ میرا شوہر جب بھی میرے قریب آنے کی کوشش کرتا یا پھر مجھے ٹچ کرتا، میں اپنے شوہر کو فوراً خود سے دور کر لیا کرتی تھی۔ اس بات پر میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو جاتا اور جھگڑا کرنے لگ جاتا تھا، اور جھگڑا کر کے گھر سے باہر نکل جاتا تھا۔ ساری رات وہ گھر سے باہر گزارنے لگا تھا۔ حماد نے ایک دن برداشت کیا، 2 دن برداشت کیا، اس کے بعد شاید اس کے لیے برداشت کرنا حد سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ ایک مرد تھا، بھلا کب تک اپنے جذبات کو برداشت کر سکتا تھا؟ غصے میں تو ایک دن تو حماد نے مجھ سے بھی کہا، آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ویسے تو تم بالکل ٹھیک رہتی ہو، جیسے ہی میں تمہیں چھونے کی کوشش کرتا ہوں تم اچانک ہی پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگ جاتی ہو۔ میں تمہاری حرکتوں سے پریشان ہو گیا ہوں۔ شادی سے پہلے تو تم بڑی میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتی تھی، اور جب سے شادی ہوئی ہے اپنے قریب تک نہیں آنے دیتی ہو۔ میں تم سے کتنا پیار کرتا تھا، اپنے گھر والوں سے کتنا لڑ جھگڑ کر میں نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا تھا، اور تم ہو کہ ہمیشہ میری بےعزتی کروانے پر تلی رہتی ہو۔ مجھے تو شک ہے کہ تم مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اور تم کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ شادی سے پہلے ہم لوگوں کی بات ہوئی تھی تو تم مجھے یہ بات بھی تو بتا سکتی تھی نا۔ ضرور تمہارے والدین نے تمہاری شادی زور زبردستی میرے ساتھ کروا دی ہے۔ حماد تو غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اور ادھر میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میں اپنی صفائی میں اپنے شوہر سے کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ میں بس نہیں کرتے ہوئے سر ہلاتی رہی، اور کچھ بھی کہنے کے لیے میرے پاس لفظ موجود نہ تھے۔ اور اس دن سے ہی حماد نے میرے قریب تک آنا تو دور کی بات، مجھ سے بات چیت کرنا بھی پوری طرح سے بند کر دیا تھا، بلکہ وہ تو میرے ہوتے ہوئے کمرے کے اندر آتا ہی نہیں تھا۔ وہ گھر کے دوسرے کمرے کے اندر جا کر سونے لگا تھا، اور کبھی کبھی تو ساری رات وہ گھر سے باہر اپنے دوست کے ہاں گزار دیتا تھا۔ میری شادی کو تقریباً 15 دن گزر گئے تھے، اور یہی سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے یہ پرابلم جب اپنی ماما کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ غلطی تمہاری ہی ہے، تم اپنے شوہر کو قریب کیوں نہیں آنے دیتی ہو؟ پر انہوں نے بتایا نہیں۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، اور میں اس طرح سے ریئیکٹ کرنے لگ جاتی ہوں۔ ماما جان نے کہا، اپنا گھر بنا کر چلو، تمہارے سسرال والے بہت اچھے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ تم وہاں پر ہماری انسلٹ کرواؤ، ہماری بےعزتی کروا دو۔ ادھر میرے سسرال میں میرے ساس سسر اور نند بھی یہ بات نوٹس کر رہے تھے۔ میرے شوہر مجھ سے بات نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے سب کو اس طرح سے اگنور کیا جیسے ان لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ میں نے ایک دن خود ہی اپنی ساس کو سب کچھ بتا دیا اور کہا، پتہ نہیں میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے۔ جب بھی حماد میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے
تو مجھ پر اچانک ہی غصہ سوار ہو جاتا ہے اور میں ان کی انسلٹ کر دیتی ہوں، بےعزتی کر دیتی ہوں۔ میری ساس کہنے لگی، چلو میں تمہاری نظر اتار دیتی ہوں، شادی والے دن تم دونوں میاں بیوی بہت اچھے لگ رہے تھے، اس لیے لوگوں کی بری نظر لگ گئی ہوگی۔ میری ساس کہنے لگی، تبھی تو میرا بیٹا شادی کے بعد بالکل مرجھا کر رہ گیا ہے، وہ اس شادی سے کتنا خوش تھا، لیکن اب تم سے شادی کرنے کے بعد وہ اتنا ہی زیادہ اداس نظر آتا ہے۔ تم دونوں کی جوڑی بھی تو بہت اچھی ہے۔ کوئی بھی تعریف کیے بنا رک نہیں رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنی ساس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں پوری طرح سے اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں۔ میں اپنے شوہر سے اپنی صفائی میں کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری زبان کو تالا لگ گیا ہو۔ پتہ نہیں کیوں میں جب بھی اپنے شوہر سے بات کرنے کا ارادہ کرتی تو میں اپنے شوہر سے کچھ بھی کہہ نہیں پاتی تھی۔ وہ مجھے ڈانٹتے رہتے تھے اور میں خاموشی سے ان کی ساری باتیں سنتی رہتی تھی۔ میں اپنے گھر میں بہت زیادہ ہنس مکھ تھی اور ہر کسی سے ہنسی خوشی بات کیا کرتی تھی۔ نہ جانے سسرال میں آنے کے بعد مجھے کیا ہو گیا تھا، میرا کسی سے بھی بات کرنے تک کو دل نہیں کرتا تھا۔ ایک دن تو میرے پاپا کہنے لگے، میرے ہنسنے کھیلنے والی بیٹی مرجھا کر رہ گئی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہنسنا ہی بھول گئی ہو۔ اور یہ بات بالکل سچ تھی کہ میں بالکل ہنسنا بھول گئی تھی، کیونکہ شادی کے بعد ہی میری زندگی میں اتنی بڑی پریشانی جو آ گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کی محبت کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر سکی تھی، بلکہ ان کے دل سے بھی میں نے اپنی محبت کو پوری طرح سے نکال دیا تھا۔ ایک دن رات کے ٹائم پر میری ساس میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، بہو جا کر ذرا اپنے سسر جی کے پاؤں تو دبا دو۔ میرے تو اب ان بوڑھے ہاتھوں میں اتنی جان نہیں رہی، طاقت نہیں رہی کہ ان کے پیر کو دبا سکوں۔ میں نے سوچا کہ ماں جی یہ کام میری نند کو بھی تو بتا سکتی ہیں، وہ بھی اپنے پاپا کے پاؤں دبا سکتی ہے۔ مجھے شرم بھی آ رہی تھی، میں بہو ہوتے ہوئے اپنے سسر کے پاؤں دباؤں۔ میرے سسر بیمار رہتے تھے، اس لیے وہ بستر پر پڑے رہتے تھے۔ میں اپنی ساس کے کہنے کے مطابق ان کے کمرے میں ان کے پاؤں دبانے کے لیے چلی گئی تھی۔ مجھے اپنے سسر کے پاؤں دباتے ہوئے تقریباً کوئی 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ میری ساس جوس کا گلاس لے کر آ گئی اور انہوں نے کہا، بہو یہ جوس کا گلاس پی لو، تم تھک گئی ہوگی تو انرجی آ جائے گی، طاقت بحال ہو جائے گی۔ میں تھک تو گئی تھی اور پھر مجھے کمزوری بھی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اپنی ساس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لے لیا اور اسے جیسے ہی ہونٹوں سے لگایا تو ایسا لگا جیسے اس کے اندر سے کچھ سمیل سی آ رہی ہے۔ پھر میں نے اس سمیل کو اگنور کر دیا اور سوچا کہ میری ساس اتنے پیار سے یہ جوس میرے لیے بنا کر لائی ہے تو مجھے لینا چاہیے۔ میں نے اپنی ساس کے ہاتھ کا بنا ہوا جوس پی لیا تھا اور پھر سے اپنے سسر کے پیر دبانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری کہ اچانک مجھے نیند کی خماری چھانے لگی اور میں اپنے سسر کے بیڈ پر کب کی گر گئی تھی، سو گئی۔ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے کمرے کے بیڈ پر موجود تھی۔ رات بھر میرے ساتھ کیا سے کیا ہوا تھا یہ سب کچھ مجھے یاد نہیں تھا۔ اب ایسا ہر دن ہونے لگ گیا تھا۔ میں ہر دن اپنے سسر کے کمرے میں جاتی، جوس پیتی اور کب سو جاتی مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اب میری ساس ہر دن مجھ سے پوچھتی تھی، بہو تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آتا تھا۔ میں ان سے کہہ دیتی تھی میں بالکل ٹھیک ہوں، جبکہ میں ٹھیک بھی نہیں ہوتی تھی۔ میری طبیعت اب دن بدن خراب رہنے لگی تھی۔ اور تو اور ایک دن میں کچن میں چلی گئی، میں نے دیکھا کہ کچن میں پپیتا رکھا ہوا تھا۔ میں اسے کھانے کے لیے کاٹ ہی رہی تھی کہ اچانک میری ساس کچن میں آ گئی اور انہوں نے میرے ہاتھ سے پپیتا چھین لیا تھا۔ کہنے لگی، تم یہ نہیں کھا سکتی ہو، اگر تم نے یہ کھا لیا تو غضب ہو جائے گا۔ اپنی ساس کی اس بات پر مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی، بھلا پپیتا کھانے سے بھی ایسا کیا غضب ہو سکتا تھا؟ میں نے ان سے پوچھا میں پپیتا کیوں نہیں کھا سکتی، تو انہوں نے بات کو گول مول کر دیا اور مجھے کچن سے باہر نکال دیا تھا۔ پھر اس دن کے بعد میں نے دوبارہ گھر میں کبھی پپیتا دیکھا ہی نہیں تھا اور میری ساس مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں بار بار پوچھتی رہتی تھی۔ ادھر میرا شوہر مجھ سے بالکل بھی بات چیت نہیں کرتا تھا۔ وہ کام سے جب گھر واپس آتا تو نہا دھو کر کھانا کھا کر گھر سے باہر نکل جاتا تھا۔ میں نے کئی بار نوٹس کیا تھا کہ میں جب کسی کام کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلتی
تو میری ساس اور نند آپس میں نہ جانے کیا باتیں کر رہی ہوتی تھیں اور مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں خاموش ہو جاتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ سب لوگ مل کر میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہوں۔ میری نند کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑتی، کہتی بھابھی آپ کب آئیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ میں سمجھ گئی تھی اس سازش میں یہ سب لوگ ملے ہوئے ہیں۔ حماد میری کوئی بات نہیں سنتا تھا اور نہ ہی وہ میرے پاس اب آتا تھا جو میں اس سے اس بارے میں کوئی بات چیت کر سکتی۔ مجھے یہ لوگ میکے بھی نہیں جانے دیتے تھے اور نہ ہی میرے پاس کوئی موبائل فون تھا۔ میں شادی کے بعد ابھی تک اپنے میکے نہیں گئی تھی، بلکہ میرے ماما پاپا ایک دن یہاں پر آ گئے تھے۔ اب آہستہ آہستہ مجھے کسی گڑبڑ کا شک ہو رہا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ یہاں پر میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن کیا غلط ہو رہا ہے میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یہ جاننا ہی تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ مجھے میرے سوالوں کے جواب بس ایک ہی حال میں مل سکتے تھے۔ میں نے اپنے دل و دماغ میں ایک پلان مضبوط منصوبہ بنا لیا۔ مجھے کسی بھی طرح ان لوگوں کا راز جاننا تھا اور اس گھر سے چوری چھپے نکلنا تھا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جاتی اور یہ لوگ مجھے کہیں غائب کروا دیتے اور میرے گھر والوں کو میری کوئی خیر خبر نہ ہوتی۔ اس طرح سے میرے گھر والے مجھ تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ اب تقریباً 2 دن سے میں اپنے سسر کے پاؤں دبانے کے لیے نہیں جا رہی تھی اور میں روزہ بھی رکھ رہی تھی، اس لیے میں گھر کا کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی۔ روزہ رکھنے کے باوجود بھی مجھے کسی طرح کی کوئی کمزوری محسوس نہیں ہو رہی تھی اور میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، پہلے سے زیادہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ کھانے سے یا پینے سے تو میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس گھر میں میرا کون دوست ہے اور کون میرا دشمن ہے۔ 2 دن تک میری طبیعت بالکل ٹھیک رہی اور اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں کل بھی روزہ رکھوں گی اور میں نے گھر کا بنا ہوا کچھ بھی نہ کھاؤں گی اور نہ ہی پیوں گی، کیونکہ روزہ رکھنے سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں اپنے آپ کو کافی ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہی تھی۔ میرا دل و دماغ بھی بھاری نہیں ہو رہا تھا، مگر مجھے حماد سے بات کرنی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہتا تھا کہ حماد بے قصور ہے، ان لوگوں کے ساتھ حماد ملا ہوا نہیں ہے، وہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں حماد کا انتظار کر کے ان سے بات چیت کرنا چاہتی تھی، مگر حماد کمرے کے اندر ہی نہیں آتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ دوبارہ سے میں نے حماد کو دیکھا اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بڑی بے رخی دکھائی تھی، مجھ سے کسی بھی طرح سے بات چیت نہیں کی اور وہ گھر سے چلے گئے تھے۔ میں کمرے میں آ کر بہت زیادہ رونے لگ گئی تھی، تبھی ساس مجھے لینے آئی اور کہنے لگی کہ اپنے سسر کے پاؤں دبا دو۔ آج میں اپنے سسر کے پاؤں دبانے کے لیے چلی گئی تھی، کیونکہ مجھے اپنے منصوبے کے انجام تک پہنچنا تھا، مجھے حوصلہ کرنا تھا اور اس لیے اس قدم کو اٹھانا تو تھا ہی۔ اس دن میں اپنے سسر کے کمرے میں ان کے پاؤں دبانے کے لیے چلی گئی اور میری ساس میرے لیے جوس لے کر آئیں۔ میں نے ان سے کہا میں جوس پی لوں گی۔ میری ساس مجھے جوس دے کر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ جیسے ہی میرے سسر کی آنکھ لگی، میں نے فوراً ہی جوس کو بیڈ کے نیچے پھینک دیا اور ایسے ظاہر کیا جیسے میں جوس پی چکی ہوں۔ اپنی سسر کی ٹانگیں دباتے دباتے ایسی ایکٹنگ کرنے لگی کہ جیسے میں گہری نیند میں جا چکی ہوں۔ میں آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ میرے سسر نے چیک کیا کہ میں سو چکی ہوں یا نہیں۔ پھر میرے سسر نے میری ساس کو بلایا اور نہ جانے کیا کیا کھچڑی پکانے لگ گئے تھے۔ پھر میرے سسر نے میری ساس سے کہا کہ اب تم کمرے سے باہر چلی جاؤ، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میرے سسر نہ جانے میرے اوپر کیا کیا پڑھ رہے تھے اور پھونک رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ تھا جس کے چھینٹے وہ میرے اوپر ڈال رہے تھے۔ میری ساس ابھی کمرے سے نہیں گئی تھی، جیسے ہی میرے سسر نے مجھے چھونے کی کوشش کی، میں نے اچانک آنکھیں کھول دیں، کیونکہ اب میں اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میرے سسر اور ساس مجھے ہوش میں دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے تھے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا یہ سب کیا ہے، مگر وہ سب بتانے کے لیے تیار نہ تھے۔ میرے سسر کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، وہ نہ جانے کیسی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک اگربتی بھی موجود تھی، جس کی خوشبو چاروں طرف کمرے میں مہک رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی
اور میں زور زور سے چیخنے چلانے لگ گئی۔ میری ساس مجھ سے کہنے لگی، خاموش ہو جاؤ، تم نے جوس نہیں پیا تھا نا؟ لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ یہ لوگ میرے ساتھ اس سے پہلے کچھ غلط کر دے۔ میں نے اتنی زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ آس پڑوس کے لوگ گھر میں آنا شروع ہو گئے تھے اور ہمارا دروازہ بجانے لگے تھے۔ شاید دروازے پر میرا شوہر بھی موجود تھا اور اتنی بھیڑ کو دیکھ کر وہ کنفیوز ہو گیا، پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے پاس گھر کے دروازے کی چابی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور وہ گھر کے اندر آ گیا تھا۔ محلے کے سارے لوگ بھی گھر کے اندر آ گئے تھے۔ لوگوں کو لگ رہا تھا جیسے ہمارے گھر میں کچھ ہو گیا ہے، کچھ غلط ہوا ہے۔ میری ساس میرا منہ دبوچ کر میری آواز بند کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے ان کو دھکا دے دیا اور اپنے ہاتھ میں اپنے سسر کی لاٹھی اٹھا لی اور کہا، اگر کسی نے بھی میرے قریب آنے کی کوشش کی یا مجھے ٹچ کرنے کی کوشش کی تو میں اس کو لاٹھی مار دوں گی۔ جلدی سے بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی تو میری ٹکر حماد سے ہو گئی تھی۔ حماد کہنے لگا، یہ کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے؟ میں نے حماد کو بتایا، تمہارے ماما پاپا نہ جانے میرے ساتھ کیا کیا کر رہے ہیں، اور میں جو تمہارے قریب نہیں آتی، اس سب میں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ یہ لوگ کچھ تو ایسا کر رہے ہیں جو میری حالت ایسی ہو گئی ہے۔ آج میں یہ سب جاننے کے لیے تمہارے پاپا کے کمرے میں گئی تھی اور میں نے تمہارے ماما پاپا کا دیا ہوا نشے والا جوس بھی نہیں پیا تھا، تبھی میں بے ہوش نہیں ہوئی۔ نہ جانے یہ لوگ بے ہوش ہونے کے بعد میرے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں۔ میرے سسر کے ہاتھ میں میرے شوہر نے جب وہ بوتل دیکھی اور کمرے کے اندر اگر بتی جلتی ہوئی دیکھی تو محلے کے سارے لوگ اور میرا شوہر الجھن میں پڑ گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، اور ان لوگوں کو میری ساس سسر پر شک ہونے لگا تھا۔ ادھر میں اتنی زور زور سے چیخ چلا رہی تھی، لیکن میری نند بالکل بھی مدد کرنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ وہ بھی ایک طرف کو خاموش کھڑی ہوئی تھی، تماشا دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے پہلے گھر سے سارے لوگوں کو نکال دیا، اس کے بعد گھر کا دروازہ اندر سے بند کرنے کے بعد اپنے ماں باپ سے سوال کیا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ میری ساس کہنے لگی کہ تمہاری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ میرے شوہر نے کہا، تو پھر آپ لوگوں کے ہاتھ میں یہ سب کچھ کیا ہے اور کمرے کے اندر چاروں طرف یہ خوشبو کیوں مہک رہی ہے؟ میرے شوہر نے اب کی غار غصے میں چلا کر اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ کر سوال کیا تھا۔ میرے ساس سسر بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ ان نے اپنی غلطی کو مان لیا اور بتایا کہ ہم یہ سب کچھ نور فاطمہ سے بدلہ لینے کے لیے کر رہے تھے۔ دراصل میرے سسر کالا جادو جانتے تھے۔ میری ساس کا کہنا تھا، جب تم نے پہلی بار نور کو دیکھا تھا تو تم نے گھر آتے ہی ہنگامہ کر دیا کہ تمہیں اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، جبکہ ہم تمہاری شادی اپنی پسند کی لڑکی سے کروانا چاہتے تھے، پر تم نے گھر میں بہت زیادہ ہنگامہ کیا۔ ہم تمہاری ضد پر مجبور ہو کر اس لڑکی کے گھر میں رشتہ کر دیا اور اس کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لے آئے تھے۔ میری ساس کہنے لگی، ہم نے سوچ لیا تھا کہ جس لڑکی کو دیکھتے ہی میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے اتنا ہنگامہ کر سکتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، تو شادی کے بعد جب وہ گھر آ جائے گی تو ہمارا بیٹا تو پرائی بہو کا بن کر رہ جائے گا اور اپنے ماں باپ اور اپنی بہن پر بالکل بھی دھیان نہیں دے گا۔ اس لیے میرے سسر نے کالا جادو کیا اور مجھے ہر کھانے پینے کی چیز میں میرے سسر نے اپنے کالے جادو کا اثر کر کے دکھایا۔ میں جو بھی کھاتی پیتی تھی وہ مجھ پر اثر ہو جاتا تھا۔ اس طرح سے میں اپنے شوہر کی بے عزتی کرنے لگی تھی، تبھی تو میرا شوہر مجھ سے دور دور جانے لگا تھا۔ شادی کے پہلے دن سے ہی میں نے اپنے شوہر کی بے عزتی کرنی شروع کر دی تھی۔ میرے ساس سسر کے پاؤں دبانے کے بہانے مجھے ان کے کمرے میں بھیج دیتی تھی اور وہ جوس کے اندر نشے کی دوائی ملا کر لاتی تھی۔ جب میں جوس پیتی تو بے ہوش ہو جاتی اور میری بے ہوشی ہو جانے کے بعد میرے سسر مجھ پر اپنا کالا جادو کیا کرتے تھے تاکہ میں اپنے شوہر کو خود سے دور رکھوں، اور میرا شوہر جب مجھ سے زیادہ تنگ آ جائے گا تو ایک دن وہ مجھے چھوڑ دے گا اور میرے ساس سسر اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میری ساس مجھے پپیتا کھانے سے اس لیے منع کرتی تھی کیونکہ پپیتا کھانے والے انسان پر میرے سسر کا کالا جادو اثر نہیں کیا کرتا تھا، اس لیے میرے سسر نے بھی پپیتا کھانے سے سخت منع کیا ہوا تھا۔ میں کسی طرح سے پپیتا نہ کھا لوں۔ میری ساس نے گھر میں پپیتے کا نام و نشان تک نہیں آنے دیا تھا۔ یہ ساری کہانی رام کہانی جب میرے شوہر کے سامنے آئی
اس کے علم میں آئی تو میرے شوہر نے اپنے ماں باپ سے کہا میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میرا شوہر غصے میں جا کر اپنے کمرے میں اپنے کپڑے پیک کرنے لگا اور کہنے لگا نور فاطمہ تم میرے ساتھ چلو، اب ہم لوگ یہاں پر نہیں رہیں گے۔ میری ساس سسر نے اپنی غلطی کو مان لیا تھا۔ وہ لوگ میرے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے تھے اور مجھ سے بھی معافیاں مانگ رہے تھے۔ میرے ساس سسر اور نند نے ہم دونوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے ہمیں روک لیا تھا۔ ہم لوگ ان کی اس بے بسی کے آگے مجبور ہو گئے تھے، بے بس ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا انہیں ایک بار اور موقع دیتے، اس کے بعد وہ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ اگر پھر بھی ایسی غلطی کریں تو ہم یہ گھر چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھ سے بھی معافی مانگی تھی اور میں نے اپنے شوہر کو بھی دل سے معاف کر دیا تھا، کیونکہ اس سب میں میرے شوہر کی کوئی غلطی بھی نہ تھی۔ میرے ساس سسر اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو چکے ہیں اور ہم نے اپنی نند کی شادی کر دی ہے۔ ان لوگوں نے مان لیا ہے کہ وہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی، کوتاہی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ ان کے اکلیتے بیٹے کو دور کر دوں گی، پر میں ایسی بالکل بھی نہ تھی۔ اب میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک ٹھاک رہتی ہے اور میرے سسر نے اپنا کالا جادو کرنا بند کر دیا ہے۔ اب وہ مجھ پر کیا کسی پر بھی یہ کام نہیں کرتے۔ میرے شوہر اور میرے درمیان بہت زیادہ محبت ہے۔ ہم سب لوگ مل جل کر ایک ساتھ ہی ایک گھر میں رہتے ہیں اور خوشحال خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے ایک بار اسے موقع دیں کہ وہ آپ کے لیے اچھا بن سکے۔ اگر پھر بھی وہ آپ کے لیے اچھا نہیں بن سکے تو تب آپ اس کو سزا دینے کے حقدار ہیں، لیکن پہلے ہی اس سے بدلہ لینے کی ٹھان لیتے ہیں، اسی لیے رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔